اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما کسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی عورت نے اپنے گھر کے طعام کو یعنی کھانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس حالت میں بشرطے کہ وہ عورت جو ہے گھر کو برباد کرنے والی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے شوہر کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ کما کے لایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کی حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کی وجہ سے کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ یہاں پہ جو صدقہ مراد ہے وہ صدقہ واجب صدقات یہاں مراد نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں صدقہ کیا جاتا ہے ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ جی صدقہ کرنا ہے تو بس صدقہ ہی کرنا ہے، اس کا فرض واجب سنت مستحب کے ساتھ ہمارا کوئی لنک تعلق نہیں، حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف ہیں اور احکام بھی بڑے سخت ہیں۔ جو واجب صدقہ ہے وہ جس شخص کے اوپر واجب تھا اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص ادا کر دے تو وہ ادا نہیں ہوتا۔ مثال ہے، میں نے منت مانی تھی اور میرے بھائی نے یا میرے دوست نے سوچا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی طرف سے میں منت ادا کر دیتا ہوں، اس نے مجھے بتائے بغیر ایک دیگ پکا کے تو منت کی تقسیم کر دی، وہ منت ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مجھ سے اجازت نہ لے، میں اس کو کہوں کہ کر دے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے مگر وہ نفلی صدقہ نہیں ہے۔ شخص جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ اس شہر میں نہیں یا اس ملک میں نہیں ہے، کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، آپ نے سوچا کہ میرا بھائی یورپ کے اندر بیٹھا ہے تو اس کے نام کی قربانی میں یہاں کر دیتا ہوں۔ اگر آپ یہاں جانور خرید کر کے ذبح کر دیتے ہیں تو اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس سے اجازت نہیں لیتے۔ وہ اجازت دے کہ میری طرف سے تو قربانی کر دے، چاہے پیسے دے یا نہ دے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اجازت اس کی ضروری ہے۔ واجب صدقات کے اندر کوئی بھی واجب صدقہ ہے تو جب تک اس کی اجازت نہ ہو تو صدقہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ جو بیان اس روایت کے اندر ہو رہا ہے یہ نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقہ کوئی بھی بندہ کسی کی طرف سے بھی دے سکتا ہے، چاہے بندہ زندہ ہو یا اس دنیا سے چلا گیا۔ مثلا میرے والد فوت ہو گئے تو میں ان کے نام کا صدقہ دیتا ہوں مسجد میں تو ٹھیک ہے، کسی کو بھی دے دیتا ہوں تو ہو جائے گا۔ والد زندہ بھی ہوں، کسی اور شہر میں ہوں، کسی اور ملک میں ہوں تو ان کی طرف سے میں یہاں صدقہ دیتا ہوں تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن واجب صدقات ایسے نہیں ہوتے، اجازت شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانے کی ایک مثال دی گئی ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر جو شے بھی موجود ہے ہر چیز کا اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت نے گھر کے اندر اپنا کھانا اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس شرط میں ثواب ملے گا کہ وہ عورت گھر کو برباد کرنے والی نہ ہو۔ بعض عورتیں شرارت کے طور پہ چیز اٹھا کے کسی کو دے دیتی ہیں، وہ ثواب کوئی نہیں ہے، الٹا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ گھر کے اندر جو مال اسباب ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا پیسہ ہو یا استعمال کرنے کی چیز ہو، شرعاً اس کا اصل حقیقی مالک جو ہے وہ شوہر ہوتا ہے، بیوی اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ آگے حدیث مبارکہ آئیں گی، ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضور جب کھڑے ہوئے بیت اللہ کے اندر خطاب کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کی کوئی چیز اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اسلام میں جو اچھی عورت کی علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عورت کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے. یعنی میں آپ کو 1000 روپیہ دوں کہ جی آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا، آپ میرے نام کے اس میں سے 500 روپیہ مسجد میں دے دیتے ہیں. میں نے تو آپ کو حفاظت کرنے کے لیے دیا، میں نے کہا جی رکھ لو، مجھے ضرورت پڑے گی میں آپ سے لے لوں گا، تو تسی کیڑے نا دا صدقہ دے دیتا بھائی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے شوہر کے مال کا. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے میاں کی اجازت کے بغیر گھر میں سے کوئی چیز اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. حتیٰ کہ ایک روٹی بھی اٹھا کے وہ بغیر اجازت، شوہر کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتی. ایک گل جا کے تو اسے گھر عورتوں نے دسنی ہے. یعنی یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ عام چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی چیز گھر کے اندر، خصوصی طور پہ خواتین یہ تعویذات وغیرہ یا درباروں شرباروں پہ جاتی ہیں تو جا کے ڈھیر سارا پیسہ، یہ سارا دھندا عورتوں کے سر پہ چلتا ہے. مرد کوئی نہیں ان کاموں میں پیسہ خرچ کرتا. عورت نے کما کے تو لائی نہیں، عورت کو تو دیے شوہر نے، وہ یہاں سے پیسہ شوہر کو اٹھا کے ان کو کھلا رہی ہے. جی 30,000 دے ہوتے تعویذ دیاں گا تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، عورت نے دے دیتا، عورت نے کمائے ہوں تو انہوں پتا ہوگا کہ ایک تعویذ 30,000 کی میں دے دینا. تو یہ جتنا پیسہ عورت چاہے وہ ظاہراً دے رہی ہے، چھپا کے دے رہی ہے، پوشیدہ طور پہ دے رہی ہے، اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر دے رہی ہے، عورت کا اپنا پیسہ نہیں ہے، شوہر کا پیسہ ہے، تو وہ عورت گنہگار ہے. جس طرح کہ میں آپ کا پیسہ اٹھا کے خرچ نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا پیسہ اٹھا کے کسی اور کے اوپر خرچ اپنی ذات پہ کر سکتی ہے. جی میرے پیسے نے میری بیگم جا کے مینو دسے بغیر اگر میرے پیسے جو جا کے کپڑے لے آئے تو کوئی گل نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے نا. جی میرے بچوں کے کپڑے لے آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد خواتین کے ہاں جو زیادہ صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، وہ عورت جو ہے وہ اپنے میکے کی مدد ہیلپ کرتی ہے. اکثریت جو ہے پاکستانی جو آ گیا نا ٹرینڈ آ گیا کہ جی بچی ویانی اوتھے جی تھی لڑکا باہر ہوئے. کیوں باہر ہوئے؟ تینوں کی مسئلہ ہے باہر والے نال؟ اس واسطے کہ کما کے وہ کڑی نو دے گا تو کڑی نال سانو بھی تھوڑا تھوڑا کھوائی رکھے گی. اب لڑکی کو اس کا شوہر باہر سے بھیجتا ہے پیسے، اور لڑکی یہاں سے اپنے بھائی کو یا اپنی ماں کو یا اپنے والد کو کھلا رہی ہے. ہر گھر دی، ہر دوسرے تیسرے گھر دی کہانی عام چلتی پی، انہوں تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ جس طرح عام چوری کرنے والا چور ہے، اسی طرح یہ کام کرنے والے بھی عورت چوری کے زمرے میں آتی ہے، خائن کے زمرے میں آتی ہے. گناہ ہے. بنا اجازت شوہر کے بیوی اپنے شوہر کا مال اپنے میکے کو یا بھائیوں کو نہیں دے سکتی. کسی فقیر جب اللہ کے راہ میں نہیں دے سکتی تو تیسرا بندہ یہ اس کا میکہ تو بڑی دور کی بات رہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے گھر میں سے کوئی چیز، کھانے پینے کی چیز اٹھا کے کسی کو دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، بشرطے کہ وہ گھر کو برباد کرنے والی نہ ہو، گھر آباد کرنے والی ہو، نیک عورت ہو اور شوہر کی اجازت کے ساتھ دے دے. اگر شوہر کی اجازت سے دے تو اس عورت کو بھی ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا. دوسری چیز ہوتی ہے، ایک چیز یہ ہے کہ شوہر نے اس کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے. اے جی میں پیسے دیتے، ٹھیک ہے مہینے کا خرچہ تو چلائی رکھی. اس خرچے میں سے اگر وہ کوئی تھوڑے بہت پیسے کسی کو دے دیتی ہے اللہ کی راہ میں، اور اس کو معلوم ہے کہ میرا شوہر اس بات پہ اعتراض نہیں کرے گا تو دے سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر اس کو معلوم ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میرے شوہر کی چڑ ہے یا وہ فلاں کام پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود عورت چھپ چھپا کے دے دیتی ہے یا اس کام میں خرچ کرتی ہے یا اس بندے کو پیسہ یا کوئی پہننے کی چیز دیتی ہے جو شوہر کی ملکیت ہے، شوہر نے اس کی واضح طور پہ اجازت نہیں دی، تو عورت جو ہے وہ گناہگار ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام شوہر کی ملکیت میں سے کسی چیز کے اوپر خرچ کریں تو شوہر سے اجازت لے کے کریں، بنا اجازت نہ کریں. شوہر خرچہ بھیجتا ہے، اس خرچے میں سے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا شوہر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا، تو عورت بھی خرچ کر دیتی ہے، تو پھر گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا شوہر ناراض نہیں ہوگا. شوہر کے مزاج کا عورت کو پتہ ہونا چاہیے جی کہاں پہ ناراض ہوتا ہے کہاں ناراض نہیں ہوتا. اس حال میں اگر عورت نفلی صدقہ کر دیتی ہے تو عورت کو بھی ثواب ملے گا اور
شوہر کو بھی ملے گا، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو عورت کو اس کا اجر کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔